بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو قرآن پاک سے ایک رزق میں برکت کا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اگر آپ اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ رزق کی کمی بالکل بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ میں نے خود الحمدللہ کیا، بہت ہی اچھا اس کا مجھے رزلٹ ملا۔ ویسے تو ہمارا الحمدللہ قرآن پاک کی ہر آیت پر ہی یقین ہے، اور ہر آیت نہیں بلکہ ہر ایک حرف زبر زیر ہر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر الفاظ کے اندر، ہر حرف کے اندر مالک نے بہت ہی زیادہ پاور رکھی ہے، اور ان کی بہت ہی زیادہ شان ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ یہ جو میں قرآنی وظیفہ آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت بتانے والا ہوں، اس سورت کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رزق کی کمی کبھی بھی انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی ہے وہ انشاءاللہ سن لیتے ہیں کہ اس سورہ مبارک کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ جو شخص سورہ واقعہ، قرآن پاک کی یہ سورت ہے، سورت واقعہ، ٹھیک ہے، سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اسے رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ تو دوستو، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ روایت کر رہے ہیں کہ جو بھی سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے، اب یہ پڑھنا کس طرح ہے، کب پڑھنا ہے، مکمل میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کے بعد، مغرب سے لے کر رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیں، نماز کے فوراً بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے۔ سورہ رحمان کے بعد جو سورت آتی ہے نا، اس کو سورت واقعہ کہتے ہیں۔ میں مزید آپ کے لیے آسانی کر رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو تلاش کر لیں۔ سورت رحمان جو 27ویں پارے کے اندر ہے، تو اس کے بعد یہ والی سورت آتی ہے، سورہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے چاہا تو آپ اس کا خود رزلٹ دیکھو گے کہ یار کتنا کمال کا ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ مال دولت یہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ رب دینے والا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ثواب کی نیت سے آپ یہ سورت پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سورت پڑھ رہا ہوں، اور اس قرآن کی برکت سے، سورہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ کنٹینیو رکھیں، پڑھتے رہیں، بلکہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں، یہ اپنے اوپر فرض سمجھ لیں کہ میں نے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی کے آگے انشاءاللہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آئے گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ ہماری اجتماعی دعا ہوتی ہے، ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے لیے خصوصاً دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کم از کم 111 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں لکھ دیں کہ میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، آپ کو ثواب مل گیا۔ تو انشاءاللہ آپ اپنا نام بھی لکھ دیں، آپ کے لیے خصوصی انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔